اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی علیہ السلام شیعتنا التبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی پاک ذات کے اوپر۔ گرامی کا سامعین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث امیر المومنین کی کہ جس میں آپ نے اپنے پیروکاروں کی صفات اور فضائل بیان کیے ہیں کہ میرے پیروکار، میرے مطیع، میری اطاعت کرنے والے کی صفات کیا ہے۔ تو یعنی یہ صفات آپ کو بتا کے آپ سے اجازت لیں گے، کیونکہ موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی خصوصیت کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری ولایت اور امامت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے صرف باتیں نہیں کرتے، بلکہ ہمارے راستے میں، ہماری ولایت میں، ہمارے نظام امامت کے لیے جو اللہ نے اسے مال و دولت دیا ہے، اس کو ہمارے راستے کی تکمیل کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا المتحابون فی مودتنا، اور وہ جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مودت کا پیروکار ہے۔ فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ مودت کرتا ہے۔ اور دیکھیے، محبت اور مودت میں اساسی اور بنیادی فرق ہے۔ محبت کہتے ہیں کہ انسان دل میں کسی چیز کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، اس کی طرف انسان رجحان رکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محبت کہتے ہیں۔ اور مودت کہتے ہیں کہ مقام عمل میں جب محبت آ جائے تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے جو پیروکار ہیں، ہمارے جو شیعہ ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جو مقام عمل میں ہماری اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت جو امیر المومنین نے بحار الانوار میں بیان فرمائی، فرمایا المتزاورون فی احیاء امرنا، ہمارے چاہنے والے وہ ہیں کہ جو ہمارے مقاصد عالیہ کو، مقاصد الہیہ کو احیاء کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ یعنی یہ تیسری صفت، فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے صرف محب نہیں ہیں۔ اور دیکھیے استاد بزرگوار وہ فرماتے ہیں کہ محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اس انسان کو کہ جو مقام عمل میں امیر المومنین کے اسوہ کو مجسم کرے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور محب وہ کہ جو صرف دل میں امیر المومنین کے ساتھ عقیدت رکھتا ہو،
تو یہاں فرمایا کہ ہمارے حقیقی پیروکار وہ ہیں کہ جو ہمارے ثقافت کو، ہماری تہذیب کو احیاء کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے مومنین کی صفات میں سے چوتھی صفت فرمایا کہ الذین ان غضبوا لم یظلموا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جسے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بے مہار حیوان کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جو پیروکار ہیں انہیں اپنے جذبات کے اوپر، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں صفت میرے مولا نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِن رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، فرمایا کہ اگر خوشی کی حالت میں ہو تو کبھی بھی اسراف نہیں کرتا، کبھی بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے بعد مولا نے چھٹی صفت فرمائی برکت علی من جاورہ، فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو پورے اپنے ساتھ ہم نشینوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، یعنی جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر میرے پیروکاروں کو دیکھیں گے تو وہ اس معاشرے کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث الفت ہے، باعث وحدت ہے۔ تو یہ میرے مولا نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا سلم لمن خالتہ، فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتا ہے اس کے لیے باعث مسالمت اور سلامتی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ میرے مولا نے اپنے پیروکاروں کی صفات بیان کی، اور دیکھیں آج کے معاشرے میں ان صفات کے مظہر کون ہیں، حقیقی میرے مولا کے پیروکار کون ہیں۔ دیکھیے استاد بزرگوار وہ فرمایا کرتے ہیں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ حقیقی فرزند امیر المومنین، حقیقی پیروکار امیر المومنین جنہوں نے اس معاصر زمانے میں امیر المومنین کے اسوہ کو احیاء کیا، امیر المومنین کے نظام کو احیاء کیا، سیرت امیر المومنین کو احیاء کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں امام خمینی میں اور دوسرے مذہبی لیڈروں میں کیا بنیادی اساسی فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیں خمینی صرف درس سے نہیں بنتا بلکہ درد سے بنتا ہے، یعنی باقی سارے علماء درس پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر دین کا درد نہیں ہوتا، بشریت کا درد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ خمینی وہ ہے کہ جنہوں نے دین پڑھا، درس پڑھا، لیکن ان کے اندر درد دین، درد انسانیت، درد بشریت پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے دین کو، قرآن سے دین کو نکال کے لوگوں کی زندگیوں میں لایا اور بتایا کہ دیکھو صرف طوطے کی طرح دین پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین کو معاشرے میں انسانیت کے اندر مجسم کرنے کا نام ہے، اور دین کے نظام عدل و عدالت کو معاشرے میں آپ نے اجرا کیا۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ خود ہمارے ائمہ نے بھی بتایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں اس سے معاشرہ آباد ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں امنیت آتی ہے، آشتی آتی ہے، الفت آتی ہے، ترقی آتی ہے، معاشرہ سعادت کی راہیں طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا العدل، فرمایا معاشرے کو شدت کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عدالت الہیہ ہے۔ اور مولا نے بھی فرمایا کہ دیکھو نظام حکومت وہ کفر سے قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی، تو نظام عدالت ہے جس سے حکومتیں قائم رہتی ہیں۔
لیکن اگر ظلم ہو تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، کیونکہ نظام عدالت الہیہ نہیں ہے، یہاں پہ ظلم ہے، قبائلی نظام ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرسودہ نظام، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ خود فاسق و فاجر اور ظالم ہیں، جس وجہ سے وہ عدالت الہیہ کو معاشرے میں قائم نہیں کرتے، جس سے ہمارے معاشرے میں ناامنی ہے، جس میں ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے، جس میں ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا انسان راشی نظر آتا ہے. تو چھٹے امام نے یہ بتا دیا کہ عدل ہر معاشرے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز فرمایا الامن، امنیت بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب نظام عدالت ہو. اگر نظام عدالت نہ ہو، معاشرے میں بے سکونی ہوتی ہے، معاشرے میں چوری ڈکیٹی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اغوا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے غریب اور نادار لوگوں کے خون کو چوسا جا رہا ہے. اور تیسری چیز فرمایا الرفع، آسائش. یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے، چاہے وہ دینی معاشرہ ہے، چاہے وہ غیر دینی معاشرہ ہے. تو اگر معاشرے میں نظام عدل الہی کو برپا کیا جائے تو امنیت آ جائے گی، آسائش آ جائے گی. اور دیکھیے استاد بزرگوار نے جو تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا آغاز کیا، وہ یہی کہ امت رسول اللہ کو آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، شعور دلانے کے لیے، نظام امامت کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے اپنے دروس میں، اپنے لیکچرز میں اور اپنی مجالس میں یہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ سب سے بڑی مشکل معاشرے کی یہ ہے کہ اس میں نظام عدل الہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، نظام عدل قائم کرنے کا حکم دیا. اور یہ ساری معاشرے میں خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ معاشرے میں نظام عدالت نہیں ہے. اور امیر المومنین جنگ صفین کے لیے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے اپنے جوتے کو پیوند لگانے کے لیے آپ بیٹھے اور ابن عباس سے پوچھا کہ بتاؤ اس جوتے کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا مولا یہ اتنے پیوند آپ نے لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اسے ایسے بھی پھینک دیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. تو وہاں امیر المومنین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں حق اور صداقت اور نظام عدل الہی کو برپا نہ کر سکوں تو یہ تمہاری ظاہری حکومت میرے اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی کم قیمت رکھتی ہے. تو ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ نظام عدالت نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. اور ہر طرف کہ جو رسول گرامی اسلام اور امیر المومنین کی صفات جیسے حکمران ہونے چاہیے تھے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں. سب سے بڑی مشکل یہی ہے. اور کوئی معیار نہیں ہے پارٹی بازی. اگر جو ہے وہ کوئی ریلیف بھی دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ایم این اے، ایم پی ایز، وزیر، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پارٹی میں سب سے نزدیکی کارکن کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ مستحق کون ہے. اور دیکھیے نظام عدل الہی میں امیر المومنین بیت المال تقسیم کیا کرتے تھے. ایک دن آپ کی ہمشیرہ ام ہانی وہ تشریف لائیں اور آپ نے 2 درہم یا دینار جناب ام ہانی کو دیے. اس کے بعد ایک حبشی کنیز آئی، آپ نے وہی اتنی مقدار ہی اسے دی. کہنے لگی مولا وہ تو کنیز ہے، میں تو آپ کی ہمشیرہ ہوں، تو مجھے بھی یہ اتنا ہی وظیفہ آپ بیت المال سے دے رہے ہیں. تو وہاں امیر المومنین نے فرمایا کہ یہی چیز میں نے رسول اکرم کے کردار میں دیکھی تھی. تو اگر یہ نظام عدل الہی برپا ہو تو معاشرے کی مشکلات حل ہو جائیں گی. اور استاد بزرگوار نے اپنے جتنے بھی کارکن یہ آئے تھے بلوچستان میں اور سندھ میں تو یہی فرمایا تھا کہ آپ نے
یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے مسلک کا ہے، میرے مذہب کا ہے یا نہیں، یہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہے، اس کا تعلق شیعہ سے ہے، اس کا تعلق کسی اقلیت سے ہے۔ فرمایا نہیں، آپ جائیں اور یہ نہیں کہ آپ شروع میں ہی سب کچھ تقسیم کر کے آ جائیں، بلکہ فرمایا ہے کہ دیکھو میں امیر المومنین کا پیروکار ہوں، اور میرے مولا کا یہ درس یہ ہے کہ حق ذی حق تک پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہ دوستان اور بزرگان یہاں پہ اس وقت گرمی کے موسم میں، حبس کے موسم میں گئے، جا کے تحقیق کر کے جو مستحقین تھے ان تک ان کا حق پہنچایا۔ اور ابھی بھی یہ جو گھر بنائے جا رہے ہیں یہ کسی کی سفارش پہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی امیر المومنین کے معیارات کے مطابق، اور امیر المومنین نے جو فرمایا تھا کہ یا یہ تمہارے جیسے ہیں یا تمہارے مذہب میں تمہارے بھائی ہیں، ان تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس معیار کے مطابق سب مومنین کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ اور دیکھیے امیر المومنین کا مسلک یہی ہے، خدمت بشریت، خدمت انسانیت۔ تو انشاءاللہ بعد میں جو ہمارے بزرگوار ہیں علامہ کربلائی صاحب، وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں چند معروضات بیان کر رہا تھا کہ امیر المومنین کا مشن یہ ہے بشریت کی خدمت، امیر المومنین کا مشن یہ ہے کہ عدالت کا اجرا، امیر المومنین کا مشن یہ ہے کہ مومنین کو رفاہ اور آسائش کے وسائل فراہم کرنا۔ تو اگر بشریت اگر یہ جمع ہو جائے امیر المومنین کی سیرت اور اسوہ کے گرد، تو یہ ہمسائیگی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ امام خمینی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی نظام نہ میں یورپ سے لے کے آیا ہوں، نہ میں نے یہ ایشیا سے لیا ہے، بلکہ جو ہم نے امنیت قائم کی ہے، رفاہ اور آسائش اپنی قوم کو دے رہے ہیں، اور نظام عدل الہی جو ہم نے برپا کیا ہے یہ کسی اور جگہ سے نہیں لیا، یہ ہم نے خیرات لی ہے امیر المومنین کے دروازے سے۔ تو اگر ہم امیر المومنین کے دروازے پہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ساری مشکلات، سارے جو ہمارے معاشرے میں بے عدالتی ہے، انصاف نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، ہر جو مرج ہے اور یہاں پہ جو ظالم ہے اپنے ظلم کے ذریعے سے یہ معاشرے کے سارے وسائل انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اگر ہم ائمہ علیہم السلام، حسنین شریفین، جناب سیدہ بطول اور امیر المومنین کی صورت کو اور سیرت اور اسوے کو اختیار کریں تو یہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں معیارات زندگی ائمہ اطہار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔